پاکستانی صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں ایک بل متعارف کروانے کے فوراً بعد اسلام آباد میں سینئر صحافی اسد علی طور پر ان کے فلیٹ میں گھس کر بہیمانہ تشدد کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کو کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں اور ان کے لمبے ہاتھ کبھی بھی اور کسی بھی صحافی کے گریبان تک پہنچ سکتے ہیں۔ صحافیوں کو تحفظ دینے کے مجوزہ بل میں ان کی حفاظت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحافیوں کو تو اصل خطرہ ہی ریاست کے اداروں کی جانب سے ہے۔ حال ہی میں قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں دو ایسے مجوزہ بل پیش کیے گئے جن کے نفاذ کا مطالبہ پاکستانی صحافی کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ یہ بل پاکستان میں کام کرنے والے صحافیوں اور میڈیا عہدیداروں کی حفاظت سے متعلق ہے، لیکن صحافیوں کے تحفظ کے لیے مجوزہ قانون کو قومی اور صوبائی سطح پر متعارف ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے سینئر صحافی اور یوٹیوب ویلاگر اسد علی طور کو ان کے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ تاہم اسد طور ایسے حملوں کا نشانہ بننے والے پہلے صحافی نہیں ہیں۔ پاکستان میں آئے روز صحافیوں کو زد و کوب کرنے، تشدد کا نشانہ بنانے، یہاں تک کہ قتل کر دینے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ کمیٹی فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ کے مطابق سن 1992 سے سن 2019 تک پاکستان میں 61 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں صحافت کا پیشہ اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ ان تشدد کرنے والوں کو سزائیں نہیں دی جاتی اور ایسے مقدمات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، چونکہ ایسی کارروائیاں کرنے والے تگڑے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی صحافیوں کو خفیہ ایجنسیوں، دہشت گرد تنظیموں اور عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے ہراساں کیا جاتا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صحافیوں کی حفاظت کا بل وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کی جانب سے صحافیوں اور ماہرین قانون سے مشاورت کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ اس قسم کا ایک اور بل 23 مئی سن 2021 کو سندھ حکومت نے صوبائی اسمبلی میں متعارف کروایا۔ دونوں بلوں میں صحافیوں کو اپنی معلومات کے ذرائع ظاہر نہ کرنے سے متعلق استثناء حاصل ہے اور آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت صحافیوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیش ہونے والے بل کے مطابق حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ دہشت گردی یا قومی سلامتی سے متعلق موجودہ یا مستقبل کا کوئی بھی قانون صحافیوں کے کام میں دشواری پیدا کرنے کے لیے اور ان کو خاموش کروانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس مجوزہ قانون کے تحت ایک کمیشن بھی قائم کیا جائے گا جسے سول کوڈ کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس کمیشن میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ہر صوبے سے ایک یعنی کل 4 نمائندے شامل ہوں گے۔ ایک نمائندہ وفاق کا جبکہ ایک نمائندہ ہر صوبائی پریس کلب سے شامل ہوگا، جبکہ وزارت اطلاعات اور انسانی حقوق کا بھی ایک نمائندہ اس کمیشن کا حصہ ہوگا۔ اس کمیشن کا چیئرمین ایک ریٹائرڈ جج یا قانون دان اور انسانی حقوق میں 20 سال کا تجربہ رکھنے والا شخص ہوگا۔ بل کے مطابق اگر کسی صحافی کو ہراساں کیے جانے یا تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کی تفصیلات 14 روز کے اندر کمیشن کے سامنے پیش کی جائیں گی اور کمیشن 14 روز میں اس سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ کمیشن کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ واقعے کی تحقیقات کے دوران کسی بھی شخص کو طلب کر سکتا ہے اور کسی بھی ادارے سے اس سے متعلق دستاویزات یا رپورٹ مانگ سکتا ہے۔ تاہم بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قوانین کا نفاذ پاکستانی صحافیوں کا تحفظ یقینی بنا سکتا ہے؟ اگر حال اور ماضی پر نظر ڈالی جائے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ نامعلوم افراد کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے صحافی اسد طور کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے بل پیش کیے جانے کے فوراً بعد ان پر تشدد کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ قوانین صحافیوں کو ان خفیہ ہاتھوں سے محفوظ نہیں کر سکتے جو ججز کے گریبان تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسد طور پر تشدد سے کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں سینئر صحافی ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور انہیں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا تھا، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو پائی۔ اس سے پہلے اپریل سن 2014 میں سینئر صحافی حامد میر پر کراچی میں ایک جان لیوا قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں وہ 6 گولیاں لگنے کے باعث شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے تب کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل انکوائری کمیشن بنانے کا حکم دیا تھا۔ حامد میر کے مطابق اس کمیشن کے سامنے نہ ہی اس وقت کے ISI سربراہ جنرل ظہیر الاسلام پیش ہوئے جن پر اس حملے کا الزام عائد کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں آج تک اس کمیشن کی رپورٹ مل سکی ہے۔ تاہم حامد میر کا کہنا ہے کہ اگر جرنلسٹ پروٹیکشن بل بغیر کسی ترمیم کے منظور ہو جاتا ہے تو شاید صحافیوں کو خفیہ ہاتھوں سے تحفظ کی کچھ امید قائم ہو جائے، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ کچھ حلقے اس بل کو اپنی اصل صورت میں پاس نہیں ہونے دیں گے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ اس بل میں جو کمیشن تجویز کیا گیا ہے اس میں فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اس کمیشن میں صحافیوں کی اکثریت کو کم کر دیا جائے گا۔ اگر صحافی اکثریت میں ہوں گے تو وہ کوشش کر کے کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے، اس لیے شاید کچھ لوگ اس کمیشن میں صحافیوں کو اقلیت میں بدلنا چاہیں گے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش ہونے والا بل سندھ اسمبلی میں پیش ہونے والے بل سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سندھ اسمبلی کے بل میں جو کمیشن تجویز کیا گیا ہے اس میں صحافی تنظیم، بار کونسل وغیرہ کے عہدیدار بھی شامل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی اکثریت نہیں ہے۔ تاہم صحافی مظہر عباس اس سے متفق نہیں۔ ان کے مطابق سندھ اسمبلی میں پیش ہونے والا قانون قومی اسمبلی کے بل سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں کمیشن کا سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار ہے۔
جبکہ کمیشن میں دیگر تنظیموں کے نمائندوں کی شمولیت اس کو مزید تقویت دے گی۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس قانون کے بننے سے صحافیوں کے خلاف تشدد ختم نہ ہو، لیکن اس کو کرنے والوں کی شاید نشاندہی ہو سکے۔ حامد میر اور مظہر عباس دونوں کے مطابق ان قوانین کا قومی اور صوبائی سطح پر پیش ہونا ایک اچھا اقدام اور اہم پیش رفت ہے، جس سے صحافیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی۔ لیکن اسد علی طور اس قانون سے زیادہ پر امید نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بل کے متعارف ہونے کے چند ہی دن بعد انہیں اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ صحافیوں کے خلاف تشدد میں ملوث ہیں انہیں ان قوانین کی کوئی قدر نہیں، اور یہی وہ پیغام حکومت کو دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اسد کے مطابق مجوزہ بل میں صحافیوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے، لیکن صحافیوں کو تو بڑا مسئلہ ہی ریاست کے اداروں کی جانب سے ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔